السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے
کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جس کے ساتھ انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ہم سے بڑھ کے بدنصیب قوم نہ ہو۔ یہ بدنصیبی تو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، لیکن اس بدنصیبی سے بچا کیسے جائے اور ہم اس کے شکار ہوئے کیوں ہیں، یہ نہیں کبھی سوچا۔ قرآن وہ ضابطۂ حیات ہے جس نے انسان کو اپنی رہنمائی کی بنیاد پہ اس مقام تک لا کھڑا کیا جس مقام کے لیے یہ انسان تخلیق دیا گیا تھا کہ کنتم خیر امت، بلکہ ارشاد ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ساری کائنات کی تخلیق میں ہم نے انسان کو اعلیٰ اور بالا پیدا کیا ہے، اس جیسی کوئی دوسری مخلوق نہیں، بلکہ گناہگاریاں سیاہ کاریاں نیکوکاریاں کرنے والا انسان اس مخلوق سے بھی اعلیٰ و بالا ہے جو گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فرشتے میں گناہ کا تصور نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، تسبیح و تمجید کرتا ہے، ثناء و تحمید کرتا ہے، اس کے لیل و نہار یوں ہی بسر ہوتے ہیں۔ انسان گناہ بھی کرتا ہے، خطا کاریاں بھی کرتا ہے، سیاہ کاریاں بھی کرتا ہے، نیکوکاریاں بھی کرتا ہے، اچھائیاں بھی کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود اس مخلوق پہ اس کو ترجیح حاصل ہے جو مخلوق کوئی گناہ نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا تھا، یہ کھو گیا۔ اللہ کہتے ہیں اپنے کردار کے سبب یہ کار مذلت میں گر گیا، ایسی کار مذلت میں جہاں کوئی مخلوق نہیں گری۔ یہ اس کا کردار ہے، اس کی سوچیں ہیں، اس کے افکار و خیالات ہیں جنہوں نے اس کو یہاں تک گرا دیا ہے۔
وگرنہ قرآن تو قدم قدم پہ انسان کی ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ اگر وہ قرآن پہ عمل کرتا ہے تو فرشتوں سے بہتر نظر آتا ہے. اقبال نے بھی کہا نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، محنت کرنا پڑتی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن اول انسانوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اس قرآن کی تعلیم پہ عمل پیرا ہو کے، اس کو اپنا کے، اس کو اپنا بنا کے اس مقام پہ پہنچے کہ جن کی بلندی پانا تو بہت دور کی بات ہے، آج کا انسان اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا. ہم پہ تو اپنے اعتراضات کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، برا بناتے ہیں، دن رات کیڑے نکالتے ہیں، لیکن قرآن سے وابستگی کرنے والے انسان کس مقام پہ پہنچے کہ ان کے دشمن دشمنی تو کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کائنات کے انسانوں میں ایسا انسان کوئی دوسرا نہیں. یہ قرآن کا کمال ہے اور محمد رسول اللہ کا کمال سے. آج ہم بھی تو انہی سے وابستہ ہیں نا، لیکن اپنی زندگیوں پہ ذرا غور و فکر فرمائیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا حکم لگایا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے، کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں. اللہ فیصلہ کیا ہے، حکم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کی عبادت نہ کی جائے. سجدہ ریزی، قیام، رکوع، نظر، نیاز، منت سب اس سے تعلق رکھتے ہیں. منتیں مانگنی ہے تو اس کے نام پہ، درخواست کرنی ہے تو اس سے، رونا ہے تو اس کے سامنے، مدد کے لیے پکارنا ہے تو اس کو، اور اگر کسی کے نام کا کچھ دینا ہے تو اس کے، جھکو اس کے سامنے، وہی تنہا ہے. اللہ نے اس کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی غیر میں یہ افعال پائے گا ان کو قطعاً بخشا نہیں جا سکتا. اور دوسرا کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی احسان کرنا ہے، اچھائی کرنا ہے، بھلائی کرنا ہے. کوئی بھی ہو، کافر ہو، بت پرست ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے اور حکم ہے تمہیں ان کے ساتھ نیکی، اچھائی اور بھلائی کرنی، بغیر کسی استثناء کے. نہ اللہ کی عبادت میں کوئی استثناء ہے اور نہ ماں باپ سے نیکی، اچھائی اور بھلائی میں کوئی استثناء ہے. کافر ہے تب بھی، بت پرست ہے تب بھی، عیسائی ہے تب بھی، یہودی ہے تب بھی، ہندو ہے تب بھی، آتش پرست ہے تب بھی، شجر پرست ہے تب بھی، ماں باپ ہے ان کے ساتھ نیکی کرنی. اللہ کا یہ حکم ہے اور بغیر استثناء کے. حالات چلتے ہیں آگے. میں اس کیا کرتا چلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اللہ کے نزدیک. اور اگر اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام وہ ہے جو قرآن کہتا ہے اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو پھر اس سے بغاوت کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے. کسی بھی انداز سے، کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی پہلو پہ، صحابی میں وہ کمی ہو یا نہ ہو، وہ غلطی ہو یا نہ ہو، گناہ ہو یا نہ ہو، ان پہ کسی بھی بنیاد پہ اعتراض کرنا اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. اور سب سے بڑی اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ تو اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں.
اللہ جانے اور وہ جانے، ہم کون ہیں؟ اللہ تو واضح طور پہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جتنے لوگوں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ ہمیں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی کس حیثیت کے مالک ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے، حتمی فیصلہ کر لیا ہے، ہم حکم لگاتے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ہر صورت میں نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے، بھلائی کرنی۔ اور یہ صرف ان لوگوں کو ہی علم نہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ماں باپ کے متعلق کیا کہتے ہیں، کافر کو بھی علم ہے کہ محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ آنے والا قرآن، ان کی تعلیم ماں باپ کے متعلق کیا کہتی۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا ذکر کیا تھا، اور محبت کی وہ گہرائی کہ جس کو ماپا نہ جا سکے، وہ بلندی کہ جس کو چھوا نہ جا سکے، اتنی محبت ہے۔ لیکن ماں نے ایک مطالبہ کیا، اس لیے میں علامہ ابن کثیر کی تفسیر پڑھ رہا تھا اور یہ ایک نیا نقطہ میرے سامنے آیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ماں سعد کو کہتی ہیں، سعد اللہ نے میرے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، جیسے عبادت کو بغیر استثناء کے بیان کیا کہ اللہ کے لیے، ویسے نیکی اچھے سلوک کو بیان کیا بغیر کسی استثناء کے کہ ماں باپ کے لیے۔ ہاں ساتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کہا ہے اللہ نے، کہتی ہے تو پھر میرے حال کو نہیں دیکھتے ہو اور یہ سن لو کہ میں مر جاؤں گی لیکن اپنی شرط سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اتنی بھوک سے آری ہو گئی کہ اس کے منہ میں لقمے دوسرے لوگ ڈالتے ہیں، منہ کھول کھول کے پانی ڈالتے ہیں، اتنی ضدی عورت ہے، کہا مر جاؤں گی یا ساتھ کو محمد سے تعلق توڑنا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا جب مقام یہاں تک پہنچا تو سعد نے کہا ماں تیری ایک زندگی ہے، ایک جان ہے، اگر تیرے اندر 1000 جانیں ہوں اور ہر جان تجھے تڑپا تڑپا کے نکل جائے، 1000 بار تیرا تڑپنا گوارا ہے، محمد سے دامن نہیں چھڑا سکتا۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا تھا سن لو، اللہ کی عبادت بغیر کسی کو ساجی بنانے کے، ماں باپ سے احسان نیکی بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ لیکن سعد کو جب اس مقام کا سامنا ہوا، سعد فارغ نہیں ہوا، آسمان سے جبریل آ گئے اور آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا کہ میرے محبوب ان کو کہو کہ اللہ کہتا ہے ان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر تمہیں اس بات کے متعلق دعوت دیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ اللہ کی بغاوت کرو، کہا اللہ کی بغاوت نہیں کرنی، ماں باپ کی کوئی نہیں ماننی۔ استثناء قرآن کے حکم میں اگر اللہ نے کیا تو محمد رسول اللہ کے صحابی کے کردار کے سبب کیا ہے۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ صحابی جو قدم اٹھاتا ہے، جو عمل کرتا ہے، جو کردار پیش کرتا ہے، اللہ اس کردار کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے قانون بنا دیتے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، خواہ وہ کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ احکامات قرآن
احکامات الہی کے علاوہ قدم اٹھاؤ تو فرمایا ان ماں باپ کا انکار کر دینا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِلَّا إِيَّاهُ، یہ قانون ویسے ہی رہا اور وہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا میں ترمیم ہو گئی۔ اس قانون میں ترمیم عرش محمد الرسول اللہ کے صحابی کی بنیاد پہ ہوئی۔ یہ شرف کائنات میں اب کسی کو نہیں مل سکتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا محبوب تھا کہ اللہ کے نبی کو ساتھ پہ ناز تھا۔ جب ساتھ سامنے آتے تو اللہ کے نبی کا چہرہ کھل جاتا، شادابی چہرے پہ نظر آتی۔ اور اگر کبھی صحابی پاس بیٹھے ہوتے نا، وہ آ رہے ہوتے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا چہرہ اقدس و مقدس اٹھتا، ساتھ کے چہرے پہ نگاہ پڑتی تو صحابہ کی طرف دیکھتے، میرے صحابہ ھذا خالی، یہ ساتھ محمد کا ماموں ہے۔ فَلْيُرِنِ الْمَرْءُ خَالَهُ، میرا چیلنج ہے، اگر انسان کسی دوسرے کا بھی ماموں ایسا ہے تو لا کے دکھاؤ اس کے مقابلے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے سبب ناز ہے، یہ میرا محبوب ہے، میرا محبوب نہیں، میرے رب کا بھی محبوب ہے، اس لیے کہ جہاں میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں وہاں رب بھی اس سے پیار کرتا ہے، جہاں میں اس کی بنیاد پہ حکم دیتا ہوں وہاں اللہ بھی اس کی بنیاد پہ قرآن میں ترمیم کر دیتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، یعنی یہ شرف بہت کم صحابہ کو حاصل ہوا ہے۔ بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ساتھ کو اداس نہیں دیکھتے، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ کا نبی یوں محبت کرتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہے، نبی کائنات نے کہا ہے کہ جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں اس سے، اور جس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناعمل، نیک، اتقاء، پرہیزگاری کوئی کام نہیں آئے گی اگر اس بد زبانی سے محمد الرسول اللہ کے صحابی کے تقدس کو داغدار کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چلو، مکہ کا کافر یہ سوچ لے کے آیا ہے، اس خیال سے آیا ہے، طاقت کو مجتمع کر کے تیر و تفنگ سے لیس تلواریں، زرہیں آیا کس لیے ہے کہ زمین سے اسلام کے درخت کو اکھاڑ پھینکنا ہے اور اس تحریک کو ختم کر دینا ہے۔ یہ سوچ لے کے مکہ سے بڑا لشکر جس کی دھاک سارے عرب پہ بیٹھی ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چلو میرے ساتھ۔ صحابہ کے میدان کارزار گر ہوا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع اور اس کی حفاظت کے لیے سعد میدان بدر میں یوں لڑتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران، پریشان اور ششدر رہے۔ ایک مکے کے بڑے نوجوان جنگجو آدمی کے سامنا ہوا، سعید بن علاس، میدان کارزار میں دو جوان تلواریں چلا رہے ہیں، ایک باطل کا علم بردار، ایک توحید کا علم بردار، ایک بتوں کا غلام، ایک محمد کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلواریں چل رہی ہیں، آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، زمین کی نگاہیں ہیں،
فضا منجمد ہے، نگاہیں ان کی طرف ہے. پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ سعد بن وقاص کی تلوار نے وہ کام دکھایا جو آج تک اس مکہ کے جوان کے خلاف نہیں کوئی دکھا سکا. تلوار سے گردن اتار دی، میدان میں بچھا دیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے. سعید بن عاص کی تلوار بھی پاس ہے، اور مشہور و معروف پہلوان تھا، جنگجو تھا، اس کی تلوار بھی معروف، بہت مشہور ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ دیکھی تو پتہ چلا کہ سعید بن عاص کو میرے ماموں نے قتل کر دیا. اللہ کے نبی یہ اس کی تلوار ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد اس تلوار کو وہیں رکھ دو جہاں سے تو نے اٹھائی. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جب بھی آسمان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کافروں سے جنگ ہوئی اور جب بھی ان کو زمین پہ بچھایا، مال و زر اکٹھا کیا، غنیمت اکٹھا کی، آسمان والے نے کہا کہ یہ مال غنیمت جو کافروں سے تم نے لیا ہے اس کو میدان میں اکٹھا کرو. میدان میں اکٹھا کر دیا، فرمایا اس کو آگ لگا دو. غنیمت کا مال، اللہ کا حکم اب تک چل رہا ہے کہ جب کافر کا مال حاصل کرو، اپنی جیبیں گرم نہیں کرنی، اپنے گھروں کو نہیں لے جانا، میدان میں رکھ کے اس کو جلا دینا ہے. سعد وہاں تلوار رکھو. سعد نے آقا کا منہ سے الفاظ سنے تو لبیک یا رسول اللہ، فرمایا میرے آقا حاضر. تلوار لے کے تو وہاں جا کے رکھ دی، لیکن مورخ بتلاتا ہے کہ چہرے پہ ملال ہے، چہرے پہ اداسی ہے، دکھ کے نشان ہیں. اور نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے چہرے پہ ملال دیکھ کے اللہ نے آسمان سے جبریل کو اتار دیا اور فرمایا میرے محبوب فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. اس کے چہرے پہ ملال ہے، میں نے تمہارے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرے ماموں کو بلاؤ. سعد کو بلایا، ارشاد فرمایا تلوار لے لو، آسمان سے اللہ نے یہ حلال کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے ایسے صحابہ ہیں جو دامن محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوئے، اور ان سے کسی بھی بہانے اعتراض کرنا صحابی سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت کو جہنم کے سپرد کرنے کی بتا دی. اس بد کرداری پہ اب سارے مسلمانوں، پہلے تو ایک گروہ تھا نا جن کے ذکر کی ضرورت نہیں، اب ضمیر فروش دوسرے مسلمانوں میں بھی پیدا ہوئے جن کے ضمیروں کو ایران خرید رہا ہے اور پاکستان میں افراتفری پیدا کرے. یہ صحابہ پہ اعتراض کرتے جی میں اہل حدیث ہوں، اچھا جی تو فلاں صحابی نے جو یہ کیا ہے یہ اس کی غلطی ہے، فلاں صحابی نے جو یوں کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس بنیاد پہ صحابہ پہ بکواس کرتے ہیں اور پھر شیعہ یہ چیزیں پیش کرتے ہیں اپنی کتابوں میں اور نیٹ میں کہ دیکھو یہ اہل سنت کا مولوی کہہ رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں فخر کرتے ہیں کہ ندامت سے مر جاتے ہیں، لیکن ان کا داتا ضرور خوش ہے کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ دین محمد کو تحریک کر دیا جائے. اگر صحابہ کی عزت، ان کا وقار، ان کا مرتبہ اور مقام تاریخ ہوگا تو پھر اسلام کہاں رہ جائے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس محبوب سے جس انداز کی محبت رکھتے ہیں، یہ محبت میں اس سبب نہیں ہے کہ سعد محمد رسول اللہ کے ماموں ہیں.
بلکہ ساتھ کا کردار ایسا ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھ کے جھوم جاتے ہیں۔ کافر اگر کہے کہ ساتھ کی لڑائی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رب کو ماننے والا ہے، ایک غیر اللہ کا پجاری ہے، ایک اپنی جان کو ہاتھوں پہ لے کے آیا ہے، ایک داؤ پہ ہے کہ مار دوں مرنا نہیں، یہ آتا ہے کہ مر جاؤں، دین محمد کے لیے زندگی کی ضرورت نہیں۔ احد کے میدان میں ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے ہیں اور مسلمان بڑھ چڑھ کے حملے کر رہے ہیں، طاقت کے پہاڑ سے ٹکرائے، اور جب میدان میں خاک بیٹھی دیکھا لوگوں نے کہ مٹھی بھر گروہ نے مکے کی بہت بڑی طاقت کے پہلوانوں کو زمین پہ بچھا دیا ہے اور باقی جان بچا کے بھاگ گئے۔ ان صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، صحابہ نے اجتہاد کیا کہ رسول اکرم علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا، یعنی لمبی بات ہے نا، وہ 40 اللہ کے نبی نے جو صحابہ کھڑے کیے تھے پہاڑ کی چوٹی پہ کہ تم نے نہیں اترنا، ہم جیئیں یا مریں، انہوں نے کہا مقصد تو یہ تھا کہ کافر ادھر سے حملہ آور نہ ہو جائے، اب تو وہ بھاگ گیا دور، مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے، زخمیوں کو جا کے پانی پلانا ہے، پٹیاں کرنی، ان کو سنبھالنا ہے، اجتہاد ہے، لیکن یہ اجتہاد غلط ہوا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ نیچے اترے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار ابھی کافروں کے ساتھ تھی، دیکھا ابھی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابھی یہ بھی کافر تھے، یہ سردار تھے کافروں، کہنے لگا سنو میری بات ابھی سفیان، وہ جو اوپر تھے نا وہ اتر آئے نیچے، اب داؤ لگ سکتا ہے، میں پیچھے سے چلتا ہوں تم آگے سے آؤ، چکی کے 2 پارٹوں میں مسلمانوں کو کچل دیں۔ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے لشکر واپس آیا، پھر نتیجہ وہی ہوا جو خالد بن ولید کی سوچ اور فکر تھی، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان زخمی ہوئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق افواہ اڑی کہ محمد قتل ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ حواس باختہ ہو گئے، بعض پہ اتنا غم کا پہاڑ ٹوٹا، عقل قائم نہ رہی، میدان سے نکل گئے، بعض دیوانہ وار پروانہ وار کافروں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں کہ ان میں سے زندہ کوئی واپس نہیں جانا چاہیے۔ رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کو نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر لگا تھا منہ پہ، اللہ کے نبی علیہ السلام گر گئے، کمزوری ہوئی، اٹھا نہیں جاتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلحہ نے دیکھا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ پہ کھڑا کر دیا اور آواز دی کہ ایھا الناس، محمد زندہ ہے اللہ کے فضل و رحمت سے۔ جہاں سے آواز آتی ہے، جدھر سے یہ آواز آتی ہے، کافر پروانہ وار بڑھتے ہیں، مسلمان بھی دیوانہ وار بڑھتے ہیں، اور ایسی گمسان کی جنگ ہوئی کہ دیکھنے والی آنکھیں پریشان ہو گئی، ایسے انسان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ یہ محمد کریم تک آنا گوارا نہیں کرتے کافروں کا، وہ پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے نتیجہ میں انسان گرتے ہیں، چیخ و پکار ہوتی ہے، خون بہتا ہے اور گمسان کی جنگ جاری۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس یہ شخص بھی پہنچ جاتا ہے ساتھ، اور اتنی بچھاڑ کرتے ہیں کافروں پہ تیروں کی کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے دیکھا اور تیر پھینکنے والوں کو کہا اب تم خود تیر نہ پھینکو، تیر ساتھ کو دو، اور ساتھ تیر چلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک کافر بھینسے کی طرح بڑھ رہا ہے،
قتال کرتا ہوا وہ جوش کے تحت محمد رسول اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے. کہتے ہیں میں نے نشانہ لے کے تیر اس کے حلقوم پہ مارا، جس طرح گرمیوں میں کتا زبان نکالتا ہے، کہتے ہیں ایسے زبان اس کی نکل آئی اور تڑپ تڑپ کے میری آنکھوں کے سامنے مر گیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تیر برساتے ہوئے دیکھا اور دشمن کی دیوار میں سوراخ کرتے ہوئے اس طوفان کو روکتے ہوئے تو ارشاد فرمایا ارمِ سعدو فدا کا ابو و امی، سعد تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان، تیر چاہتے چلے جاؤ. علی المرتضیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھا یفدی احدن بیابویہ الا لسعد، اگر زمین پہ کوئی کائنات میں ایسا انسان موجود ہے جس کو نبی نے کہا ہو تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تو وہ سعد کی ساتھ ہے. 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کا صحابی یہ مرتبہ نہ پا سکا کہ اس کو اس کا رسول کہے تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے چلو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سعد کو قتال کرتے تیر چلاتے ہوئے دیکھا تو ایک شخص دیکھا جو سعد کی طرح بڑھاتا ہے، تلوار چلاتا ہے، آگے ہی بڑھتا چلاتا ہے. ارشاد فرمایا سعد اس کو روکو. یہ اگر یوں ہی قتال کرتا، مقصد تھا کہ اگر یوں ہی کرتا رہا تو اس سے بچے گا کون، اس کا سامنا ہی کوئی نہیں کرتا. سعد کہتے ہیں کہ یہ وقت وہ تھا کہ میرے پاس کوئی تیر نہیں تھا، ایک ہی تیر تھا جس کا پھل موجود نہیں تھا. میں نے اسے چڑھا کمان میں اور نشانہ لے کے اس کی جبین میں مارا. کہتے ہیں یوں تڑپتا ہے کہ تڑپ کے گرا، اور گرا اس انداز سے کہ برہنہ ہو گیا. کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ اس ماحول میں بھی دیکھا تو محمد الرسول اللہ ہنس اٹھے. اللہ کے نبی کبھی ہنستے نہیں تھے، کھلکھلا کے جس سے دانت نظر آئیں. میرے آقا ہمیشہ مسکراتے تھے. ہم تو کہہ کے مارتے ہاں 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 کر کے، ایک دوسرے پہ ہاتھ پہ ہاتھ. یہ کیا ہے؟ تماشا، فضولیات، کسر انسانیت. اللہ کے نبی مسکرایا کرتے تھے. کہا اتنا خوش ہوئے نبی ایک کائنات محمد الرسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اللہ کے نبی ہنس اٹھے. یعنی اتنے خوش ہوئے سعد کی تیر اندازی پہ اور کافر کے یوں تڑپنے پہ کہ محمد الرسول اللہ کے یہ دانت مبارک صحابہ نے دیکھے جو کبھی نہیں دیکھے تھے سوائے مسکرانے کے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہا کرتے تھے کہ میرا ماموں ہے، اگر کسی کا ماموں ایسا ہے تو لاؤ اس کے مقابلے میں. اور یہ کائنات کی وہ منتخب شدہ ذات ہے کہ اللہ اگر کہتا ہے نا کہ میں نے محمد کے لیے صحابہ کو منتخب کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کیا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے انتخاب کیا ہے، تو ان لوگوں نے انتخاب کا حق ادا کیا ہے. ایران کے ساتھ بڑی بھرپور جنگ ہے، پریشانی کا پیغام آیا، فاروق اعظم کی خلافت ہے. اتنے پریشان ہوئے، ارشاد فرمایا کہ دیہات میں جہاد کے لیے پیغامبر بھیجو، مناد بھیجو، وہ منادی کریں اور ان کی قیادت میں کرتے ہوئے جاؤں گا. خلیفہ رسول امیر المومنین کہتے ہیں کہ اس جہاد کی قیادت میں کروں گا عراق میں. عراق میں ایران کی حکومت ہے، دو ہی تو حکومتیں تھی دنیا میں، ایک رومیوں کی ایک ایرانیوں کی. آدھی دنیا پہ وہ قابض تھے، آدھی دنیا پہ وہ قابض تھے. ان قابض طاقتور سلطنت کو پامال کرنے کے لیے صحابہ گئے، لیکن ایک خطرناک پیغام فاروق اعظم کے پاس پہنچا. لوگوں کو آواز دی، لشکر اکٹھا ہوا، لے کے باہر نکلے. عثمان کہتے ہیں امیر المومنین آپ کا جانا مناسب نہیں ہے،
اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ میدان سے پاؤں اکھڑیں تو ان اکھڑے ہوئے پاؤں کو جبانے کے لیے دار السلطنت سے، دار الخلافہ سے خلیفہ فوجیں بھیج سکتا ہے. اور اگر خلیفہ کے پاؤں اکھڑ جائیں، میں نے اس کو مناسب سمجھتا. بس دوسرے ساتھی نے کہا نہیں آپ کو جانا چاہیے. جو دہاں دیدہ صحابہ تو کہنے لگے صحابہ سے مشورہ کر لیجئے. علی المرتضی مدینہ میں تھے، سیدنا فاروق اعظم اپنی جگہ پہ انہیں اپنا نائب بنا کے گئے. کہا اگر مشورہ ہی کرنا ہے تو پھر ان کو بھی بلائیں. ایک عظیم صحابی، ایک عظیم قاضی، ایک نڈر بہادر شجاع فوجی، علی المرتضی بھی آگے، طلحہ، زبیر، سارے ہی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بات پیش کی کہ بعض لوگوں نے یہ بات پیش کی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ قیادت کرتے ہوئے میں جاؤں، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ علی المرتضی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ عثمان ٹھیک کہتے، آپ کو نہیں جانا چاہیے، آپ مدینہ میں رہیں اور یہاں سے رابطہ رکھیں، وقتاً فوقتاً فوجی بھیجیں، مجاہد بھیجیں. سارے بڑے صحابہ اس بات پہ متفق ہو گئے. اچھا تو میں نے تو ابھی تک سوچا نہیں تھا کہ کمان کس کو دینی ہے اس لشکر کی. صحابہ سوچ و بچار کرتے ہیں. علی المرتضی کو کہا، علی المرتضی نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا. اچھا تو اور؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک شخص آ گیا ہے، غور فرمائیں. اور صحابہ کا کردار، ان کا وجود اسلام اور مسلمان کے لیے وہ نعمت عظمی ہے کہ اس سے بڑی نعمت شاید مسلمان کو اللہ نے نہ دی ہو جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کی صورت میں دی. میرے ذہن میں آ گیا ہے. کون؟ کہنے لگے سعد بن ابی وقاص. سبحان اللہ، سب کہتے ہیں بہترین سوچ اور بہترین انتخاب. اس وقت سعد بن ابی وقاص بنو حوازن کے ہاں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تھے. پیغام بیچا، آئے اور کہا کہ تیرے سارے بھائی محمد کے جہاں دیدہ فہمیدہ مقرب صحابہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں کے خلاف فوج کی قیادت تم کرو. خالد بن ولید تو شام میں، ابو عبیدہ بن الجراح شام میں ہیں، یزید بن ابی سفیان شام میں، بڑے بڑے جرنیل تو شام میں. یہاں تم چلے جاؤ. حازم فرمایا جاؤ میرے ساتھ رابطہ رکھنا. سعد بن ابی وقاص کو فاروق اعظم کے بعد اگر قیادت کا تاج پہنانے کی ضرورت پیش آئی تو محمد کریم کے بڑے بڑے صحابہ نے تاج رکھا اس کے ساتھ پہ. ایسا نصیب کس کو؟ چلے تیزی سے جاتے ہیں. ادھر یزجد کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں پر بڑا دباؤ تھا، مسلمانوں کو دبا کے پیچھے کر رہے تھے. اس نے بھی سارے جہان کے فوجی جنگجو اکٹھے کیے، مدائن میں اکٹھے ہوئے. مدائن میں سب سے بڑا سپہ سالار رستم موجود تھا. رستم کو کہا کہ یہ فوج لے جاؤ، اور سنا ہے کہ مسلمان بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، پامال کر دو ان کو. عرب جو سدا ہمارے غلام رہے، ان غلاموں میں یہ طاقت کہ وہ ہمارے سرزمین کی خواہش پیدا کریں اپنے دلوں میں. جاؤ. اور مورخ کہتا ہے
کہ اس کے دل میں خوف تھا. آدمی بڑھ کے جتنی چاہے مارے، لیکن جو اندر فیصلہ کرتا ہے نا، فیصلہ وہ ہوتا ہے. بڑے فیصلے آدمی اس لیے کرتا ہے کہ مجھے لوگ بڑا تمن خاں سمجھتے ہیں، اور اگر یہ میں فیصلہ کیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے. یہ بھی تمن خاں ہیں. آدھی دنیا پہ رومی حکومت کرتے ہیں، آدھی دنیا پہ یہ حکومت کرتے ہیں. عرب کا چھوٹا سا ٹکڑا، ننگے پاؤں، پھٹے کپڑے اور چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی تلواروں کے ساتھ وہ ایٹم بم کے مالکوں کا سامنا کرتے ہیں. جاؤ. ادھر سے فوج آتی ہے مدائن میں. وہ مورخ کہتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بات ٹل جائے، لیکن یزدجرد اس کے گلے پڑا ہوا ہے. بزدل ہو، ننگے پاؤں، خالی ہاتھوں، عرب کے بدو تم پہ قابض ہو رہے ہیں، تمہاری زمین تم سے چھین رہے ہیں، فوراً چلو. چھوڑتے ہیں، ٹائم نکلتا چلا جا رہا ہے. اس دفعہ میں چاہتا ہوں سعد بن ابی وقاص کی شخصیت کا معاملہ ختم کر دیا جائے. آگے بڑھتے ہیں. قادسیہ کے مقام پہ سامنا ہوتا ہے، اور رستم پیغام بھیجتا ہے کہ اپنا کوئی سفیر بھیجو کو صلح کی بات کر لیں. آدھی دنیا کے مالک ہیں، جتنی چاہے فوج ہے ان کے پاس، ننگے پاؤں، ٹوٹی تلواریں، چھوٹے چھوٹے نیزے، پھٹے پرانے کپڑے، کھانے کو کچھ نہیں. ان کے سپہ سالار کو پیغام بھیجتا ہے کہ صلح کی بات کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، صلح مسلمان چاہتا ہے، لیکن کیا مسلمان صلح ایسے چاہتا ہے جیسے آج ہم کر رہے ہیں؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہ اخبارات میں آتا ہے، نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹینک بھی امریکہ سے آگے، ایٹم بھی امریکہ سے آگے، وہ سارا کچھ ان سے آگے ہے، تو جھڑکیاں میں سب سے پیچھے ہم کیوں لگے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی زندگی نہیں. جہاز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور گرا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ہم امن پسند ہیں. کشیاں آتی ہیں، آبدوں سے آتی ہیں، کراچی پہ حملہ کرنے کے لیے ٹارگٹ میں ہیں، نشانے پہ، اور مارتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں یہ ہم امن پسند ہیں. بہاولپور پہ جہاز ہے، 2 دن ہوئے ہیں بہاولپور پہ جہاز آئے، اور گرایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں یہ ہم امن پسند ہیں. اور یہ امن پسندی ہے؟ نہیں، یہ بزدلی ہے. بڑا لفظ میں نہیں بولتا، سخت نہیں بولتا، لیکن یہ بزدلی ہے. مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی نے کہا کہ آپ لوگ سنتے ہی بھاگ نکلتے ہیں، سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ ہے کہ میں تلوار پکڑنے والے ہاتھ کو ہی پہلے کاٹ دینا چاہتا ہوں. مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. ایٹم بم ہمارے پاس، مار دیں تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، انڈیا ختم ہو جائے، تو مارتے کیوں نہیں؟ ان کے پاس بھی ہے، وہ بھی ماریں گے. وہ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ موت وہ جو اللہ نے لکھ دی ہے، جس طرح لکھ دی ہے. بچتے رہو، ایٹم بم سے نہیں بچ سکتے ہو. اگر اللہ نے ایٹم بم سے لکھی ہوئی ہے تو چلیں گے تو چلنے دو. وہ مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے. اور قتلنا فی الجنہ وقتلہم فی النار. مسلمانوں تو یہ یقین ہونا چاہیے ہمارے مقتول جنت میں جائیں گے، ان کے مقتول جہنم میں جائیں گے. کیا فرق پڑتا ہے مرنے سے؟ لیکن یہاں امن پسندی بڑی ہے. عمران خان صاحب آپ اچھے آدمی ہیں، دلیر آدمی ہیں، بہادر آدمی ہیں، لیکن میرا خیال ہے آپ کے گیدڑ ساتھیوں نے آپ کو بھی گیدڑ والی بوٹی سنگھا دی ہے. پہلے امریکہ تھا ڈو مور، تو مشرف تھا لو جی، پھر آ جاتا ڈو مور، لو جی.
اب بھارت امریکہ بنا ہوا ہے اور عمران خان مشرف بنا ہوا ہے. اٹھو، بہادری کا مظاہرہ کرو. پاکستان کی فوج دنیا میں واحد فوج ہے جس کا کوئی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. جس فوج کا ہر سپاہی جرنیل ہے، یہ ویسے ہی انقلاب پیدا کر دیں گے جیسے محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے انقلاب پیدا کیا. ایمان تو پیدا کرو اپنے اندر، تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے. اور جنرل صاحب، ان بوٹی پینے والوں کی صف لپیٹو. آپ آؤ اور تم جرنیل ہو. یہاں بھی جرنیل بنو، جنت میں بھی جرنیل بنو گے. کیا فرق پڑتا ہے؟ مرتے ہیں تو مرے، ایٹم بم چلتے ہیں تو چلے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مر جائیں گے، ہمارے پاس ہے، وہ بھی مر جائیں گے. اور شاید یہ ہے کہ ہم وہ اسرائیلیوں کا بھی کام کر جائیں گے، عربوں بے حمیتوں کی بھی جان بچ جائے گی. لڑیں ان کے ساتھ. صلح سوائی کی بات نہیں، امن پسندی نہیں، اس کو امن پسندی نہیں، اس کو بزدلی کہتے ہیں. اور آپ کے سارے ساتھی وہی بے ضمیر قسم کے ساتھی ہیں جو نواز شریف کے ساتھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں. آپ نے کون سے نئے جنم دیے ہیں؟ کوئی بات نہیں. یہ مدنی ریاست نہیں ہے عمران صاحب. مدنی ریاست یہ ہے جہاں جرنیل جاتے ہیں اور آدھی دنیا پہ کاغذ ملک کے جرنیل سے آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہیں اور وہ کانپ جاتے ہیں. یہ ہے مدنی ریاست. مدنی ریاست یہ ہے کہ صحابی ایک بڑی قیمتی چیز دیکھتا ہے. دیکھی وہ جیب میں بھی ڈالی جا سکتی تھی، لیکن وہ جیب میں نہیں ڈالتا، لا کے لشکر کے سردار کو جمع کرا دیتا کہ یہ بھی ہے. جناب مدنی ریاست بنا رہے ہیں اور دفتر خارجہ کا سیکرٹری ہے، دفتر خارجہ کا سیکرٹری ڈاکٹر فیصل گیس کی چوری میں پکڑا گیا ہے. یہ مدنی ریاست ہے. اور یہ چور تمہارے ساتھ ہے. تم اچھے ہو، تمہیں برا نہیں کہتا، لیکن تیرے ساتھ لوگ مدنی ریاست نہیں چاہتے. اگر مدنی ریاست بنانا چاہتے ہو تو وہ کردار ادا کرو جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے ادا کیا تھا. سعد بن ابی وقاص نے اپنا سفیر بھیجا. سفیر بھی قیامت تھا. ایک جرنیل عقلاً فکراً فہماً فراستاً جرنیل ہوتا ہے. سعد نے اپنی لشکر میں سے وہ شخص نکال کے بھیجا جس کی ذہانت پہ اس کو ناز تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو کردار ادا کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں ادا کر سکتا. جو تم گئے رستم کے ساتھ سامنے، اور رستم نے جہاں بلایا تھا سونے کا تخت ہے جس پہ بیٹھا ہوا ہے، ریشم و کم خواب کی کلیل ہیں اور شامیانے تکیے کے ساتھ سچے موتی چمکتا دمکتا، سورج کی روشنی کو شرماتا ہے اس کا دماغ، اس کا دربار. محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے. ایسے لوگ رب نے آدم سے لے کر محمد کریم سے پہلے تک کسی کو نہیں دیے، اور ایسے لوگ قیامت تک پیدا بھی نہیں ہو سکتے. آدھی پنڈڑیوں تک اس کا کپڑا ہے. ہمارے مسلمان کیا ہیں؟ اللہ رسول بیویوں کو کہتا ہے کہ اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑے رکھو. وہ آدھی آدھی پنڈلیوں تک لے گئے، اور یہ غیرت مند دیکھتا ہے بیٹی کو بھی، بہن کو بھی، بیوی کو بھی. ان کو کہا ہے اوپر کرو، یہ نیچے کرتے ہیں، اور ان کو کہا ہے نیچے کرو، وہ اوپر کرتی ہیں. سبحان اللہ. یہ مسلمان. چلو آدھی پنڈلیوں تک کپڑا ہے، قمیض ہے، گھر ساٹی ہوئی، مٹی سے آلودہ، ہاتھ میں نیزہ ہے، چھوٹا سا پھال ہے اس کا، تلوار ہے. لے کے گئے، کہنے لگو کدھر آئے ہو؟ کہا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. یہاں کیا ہے؟ چمکتی دمکتی تلواریں، کمانیں، تیر. دیکھ کے دہشت پیدا ہو
لیکن اس محمد کے غلام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ نے وہ صحابہ دیے ہیں محمد رسول اللہ کو کہ کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، تمہیں تمہاری سلطنت مبارک، نہیں تو جزیہ دو، تمہاری حفاظت ہم کریں. کہتا کس کو ہے؟ عرب کا بدو، ننگے پاؤں، پھٹے کپڑے، آدھی پنڈلیوں تک کپڑا، اور آدھی دنیا کے وارث اور مالک کے جرنیل کو کہہ رہا اسلام قبول کر لو، تمہاری حکومت تمہیں مبارک، نہیں کہ جزیہ دو. رستم کہتا ہے اگر نہ دیں تو کہا تمہارے لیے تلوار ہے. کہنے لگا اپنی تلوار کو تو دیکھو. میان سے نکالی، ارشاد فرمایا دیکھو اس کی دھار، نتیجہ کل میدان میں تیرے سامنے آ جائے گا. ہے کبھی سوچ مسلمانوں کی؟ اور سوچے تو صحیح، اپنے گریبانوں میں تو جھانکیں کیا ہے. اور مسلمان اور موت سے گھبرائے، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے اسے کون مسلمان کی موت مر. لیکن مسلمان اس کو اس بات کا ذرا خیال نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی. گیا چمکتا دمکتا دربار، فرعونوں کی طرح بیٹھا رستم اپنے تخت پہ، سونے کا تخت، جھالریں جو ہے اس میں سچے موتی چمک دمک کر رہا ہے. وہ آیا، گھوڑے سے اترتا ہے، یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا غلام ہے، اور آدھی دنیا کے صاحب اقتدار لوگوں کے لشکر کے سامنے، جس لشکر کی دہشت بیٹھی ہوئی ہے دنیا پہ، وہ جھومتا ہوا آتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہوا آتا ہے، اذکار کرتا ہوا آتا ہے. اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، نیزہ مارتا ہے، وہ ریشموں کم خواب کے قالینوں کو پھاڑتا ہوا رستم کے پاس پہنچتا ہے اور چھلانگ مار کے اس کے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے. فوجی آگے بڑھتے ہیں، ہاں ہاں کمانڈ ہو جائے، کہتا پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تمہارے بھلائی سے آیا ہوں، اور یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی. انہیں آج کے مسلمانوں کا علم نہیں نہ تھا، اگر پتا ہوتا تو شاید نہ یہ بات کرتے. اور کہتے ہیں مسلمان، تمام مسلمان، خواہ بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، امام ہو، اور عام مسلمان ہو، ہمارے نزدیک سب برابر ہیں. تمہاری طرح نہیں کہ انسان غلاموں کی طرح کھڑے ہوں اور ایک آدمی جبر کا بت بیٹھا ہوا ہو رب بن کے. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. پھر خود ہی اترتے ہیں، اس فرش کو خنجر کے ساتھ پھاڑتے ہیں اور کہا رستم تمہارے اس فرش پہ بھی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے یہ اللہ کا بچایا ہو فرش ہی کافی. یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، چھوٹی سی تلوار رکھنے والا، چھوٹا نیزہ رکھنے والا، کہنے لگا یہ تلوار کرے گی کیا؟ یہ تو کچھ نہیں کر سکتی. کہنے لگا یہ میدان میں بتائے گی. کہنے لگا یہ تمہارے پاس نیزہ ہے اور اتنا سا اس کا پھاڑا، یہ کیا کرے گا؟ کہتا ہے یہ سیدھا اپنے دشمن کے سینے میں چلا جاتا ہے. رستم تجھے پتہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی چنگاری سارے شہر کو جلا کے خاکستر کر دیتی. یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے اور دنیا کی بڑی طاقت، سپر قوت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. کہتا میدان میں بتائیں گے تمہیں کیا ہوگا. مان لو، اتباع کرو، اسلام قبول کرو، نہیں تو جزیہ دو، نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو جاتے ہیں اور جو بھیجتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے، ذہن یہ ہے، فکر یہ ہے. پھر سعد بن وقاص نے قادسیہ کے میدان میں کافروں سے تیروں سے لیس، کمانوں سے لیس، ڈھالوں سے لیس، زرہ سے لیس، لاکھوں تلواروں کے حامی، ہاتھیوں کے ساتھ آنے والے
گھوڑوں کے ساتھ آنے والے کہ مقابلہ ہوا. سعد بن وقاص نے اس طرح مجاہدوں کو لڑایا، حیران ہو جاؤ. 30,000 مجاہد ہیں اور 1,80,000 کافر کی فوج ہے. جب 3 دن کے بعد کافر میدان سے بھاگا تو 1,00,000 کے قریب اس کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور 6,500 مسلمان شہید ہوئے تھے. اسلام یہ ہے، سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے، جرنیل یہ ہیں، صحابہ یہ ہیں. اس لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والناس اجمعین. جو میرے صحابی کی زندگی کے کسی رخ پہ اعتراض کرتا ہے، تان کرتا ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، میری بھی لعنت ہے اور سارے جہان کے لوگوں کی لعنت ہے. وہ اہل حدیث ہو کہنے والا، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جو بھی کہتا ہے کسی بھی انداز سے ضمیر فروش ہے. اور یہ ایران سب کچھ کر رہا ہے. آپ کو شاید علم ہے کہ نہیں علم، جب ہندوستان فوجیں اپنی سرحد پہ لا رہا تھا تو ایران بھی لا رہا تھا پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے. یہ آتش پرست کی اولادیں ہیں، یہ بھی کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے. میں نے اس وقت جب کوئی نہیں کہتا میں نے کہا تھا جو یہ اسرائیل سے آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے، امریکہ سے ملاتا ہے، یہ فراڈ کر رہے ہیں. یہ ایجنٹ ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا. ایران کبھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اپنا فائدہ نہ ہو. اور یہ بیماری ایران سے آئی ہے کہ دیوبندیوں کے مولویوں کو خرید دو، اہل حدیثوں کے خرید دو، بریلویوں کے خرید دو اور ان کے منہ سے نکلواؤ کہ محمد کے صحابہ کو اتنے اچھے نہیں تھے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نواشد یہ کہتے ہیں مولوی. اللہ ان کو غارت کر اپنے فضل و رحمت سے ان سازشوں کی سازش سے پاکستان کو محفوظ رکھ. اور پاکستان کے مجاہد، شیر دل پاکستان کی فوج، اللہ ان کے دلوں میں ایمان کے چراغ روشن کر دے. کبھی موقع آئے تو یہ دکھائیں کہ محمد کے غلام کس طرح لڑتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.